اور یہاں پر ایک اہم ترین خبر آپ تک پہنچائیں۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو ایک خط لکھا گیا ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ سینٹ الیکشن میں ایک بار پھر ووٹ کی خرید و فروخت کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ سینٹ کے موجودہ الیکشن غیر شفاف طریقے سے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور جمہوریت کے مفاد میں ہے کہ ووٹنگ کا شفاف اور قابل اعتبار طریقہ اپنایا جائے۔ خط میں مزید لکھا گیا کہ ووٹنگ میں کرپشن کا باعث بننے والے تمام عوامل کو ختم کیا جائے۔ تو یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے خط لکھا ہے جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے نام ہے، ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ خط آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈ میں وزیر اعظم پاکستان نے اپنے سگنیچرز بھی کیے ہیں اور یہ اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا گیا ہے اور اس کے اندر ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ پاکستان اور جمہوریت کے مفاد میں ہے کہ ووٹنگ کا شفاف اور قابل اعتبار طریقہ کار اپنایا جائے، ووٹنگ میں کرپشن کا باعث بننے والے تمام عوامل کو ختم کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اور میری جماعت نے شفاف سینٹ الیکشن کے لیے اوپن بیلٹ کی بات کی۔ جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ الیکشنز کو صاف اور شفاف بنایا جائے۔ اب باقاعدہ خط لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو، جس میں یہ لکھا ہے کہ سینٹ الیکشن میں ایک بار پھر ووٹ کی خرید و فروخت کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ سینٹ کے موجودہ الیکشن غیر شفاف طریقے سے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور جمہوریت کے مفاد میں ہے کہ ووٹنگ کا شفاف قابل اعتبار طریقہ اپنایا جائے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان جب حفیظ شیخ والی سیٹ پر سیٹ بیک ہوا تو وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اظہار خیال کرتے ہوئے جو خطاب کیا تھا اس میں بھی یہی بات کی کہ جو ہمارا موجودہ الیکشن کمیشن ہے وہ ناکام ہو چکا ہے سینٹ الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے میں۔ جی تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو خط تحریر کیا ہے اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں ڈیٹڈ 17 مارچ 2021، اس کے اندر خط میں کیا لکھا ہے ذرا اس کے مندرجات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ لکھتے ہیں ڈیئر مسٹر اسپیکر، the recent Senate elections have highlighted once again the scourge of vote purchasing in the prevailing non-transparent manner of conducting elections۔ یعنی کہ موجودہ صورتحال میں جو سینٹ الیکشنز ہوئے ہیں ان سے واضح ہو گیا ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ کس قدر نان ٹرانسپیرنٹ وے میں ہوتے ہیں۔ اس کی جانب سے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان نے مزید کہا کہ جناب I have always demanded electoral reforms to ensure transparent, fair and free elections at all levels۔ یعنی کہ میں نے ہمیشہ یہ ڈیمانڈ رکھی ہے اور ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ تمام لیولز پر ایک تو electoral reforms ہونے چاہیے اور دوسرا transparent, fair and free elections ہونے چاہیے۔ In the context of the Senate, my party and I asked for open ballots to ensure transparency and fairness given how Senate elections had achieved notoriety as being a major market for purchase of votes۔ یعنی کہ ماضی میں ہوتا رہا اور یہ بات مشاہدے میں آئی کہ کس طریقے سے جو سینٹ کے انتخابات ہوتے تھے ان میں باقاعدہ منڈی لگتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اوپن بیلٹ کروایا جا سکے اور اوپن بیلٹ کی وجہ سے اس چیز کو انشور کیا جا سکے کہ جو الیکشنز ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوں۔ We introduced a bill in the National Assembly and went to the Supreme Court. The latter in its judgment asked the Election Commission of Pakistan to ensure transparent, fair and free elections and stated that the secrecy of the ballot was not absolute۔ یعنی کہ اس معاملے پر ہم گئے، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں ایک بل لے کر آئے، پھر ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں الیکشن کمیشن سے کہا کہ انشور کیا جائے کہ ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں آرٹیکل 218 اور 19 کا حوالہ بھی دیا تھا اور کہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ یہ جو اس حوالے سے سیکریسی ہے بیلٹ کی یہ ایبسولوٹ نہیں ہے، اور کیس کا حوالہ بھی دیا گیا تھا کہ کس طریقے سے یہ ایبسولوٹ نہیں ہے، ٹریس کیا جا سکتا ہے اور الیکشن کمیشن اس کو انشور کرے۔ آگے لکھتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کہ unfortunately the Election Commission of Pakistan paid no heed to the SC judgment and failed to carry out fair and free Senate election۔ آگے وزیر اعظم نے کہا کہ unfortunately یعنی کہ بدقسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنے جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی جو ذمہ داری تھی اس میں ناکام رہا۔ آگے لکھا گیا ہے کہ جی the malaise of our prevailing electoral system including but not limited to the free flow of money to purchase votes has been the subject of critique after all elections with the losers declaring the results to have been rigged۔ This has now begun to destroy the entire credibility of all elections in Pakistan, casting a shadow of doubt over our
entire democratic process as well as the functioning of our parliamentary system. यानी कि इससे जो तमाम electoral system है उसके निज़ाम पर सवालात उठा दिए गए हैं, और माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जो इलेक्शन में जिसको शिकस्त होती है वो तमाम जो प्रोसेस है उस पर इल्ज़ामात लगा देता है, और अब भी ये सिलसिला जारी है और इसके असरात हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके ऊपर पड़ते हैं। आगे लिखते हैं कि मिस्टर स्पीकर, वी हैव सबमिटेड अ बिल फॉर मीनिंगफुल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टू रिमूव द प्रिवेलिंग स्टिग्मा अटैच टू आवर इलेक्टोरल प्रोसेस। उन्होंने कहा कि हमने इस हवाले से एक बिल सबमिट करवाया है ताकि एक मीनिंगफुल यानी कि बामकसद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो सकें, ताकि ये जो स्टिग्मा है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के साथ अटैच उसका खात्मा किया जा सके। आगे लिखते हैं कि आई वुड रिक्वेस्ट यू टू immediately form an inter-party parliamentary committee to discuss these reforms and come to an agreement on how to introduce best practices including the use of technology and introduction of EVMs to strengthen our electoral system and democracy। उन्होंने कहा इस हवाले से जो बिल भी जमा कराया, और साथ ही साथ मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि फौरन एक इंटर पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दें जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को डिस्कस कर सके, और इस मामले को ये जो कमेटी तश्कील दी जाए वो इस बात पर गौर कर सके और किसी नतीजे पर पहुंच सके कि किस तरीके से हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं। और खासतौर पर वजीर आज़म पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहा है, और ईवीएम्स की बात की है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात की है। उसके अंदर फिर बहुत से मसाइल हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो हल हो जाएंगे अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है वो पाकिस्तान में आ जाती हैं। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि इनका इस सिस्टम में इंटीग्रेशन होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, ताकि ये सिस्टम जो है वो मजबूत हो सके। आगे उन्होंने लिखा कि आई वुड ऑल्सो सजेस्ट अ डेफिनेटिव टाइम फ्रेम फॉर रीचिंग एग्रीमेंट ऑल दीज इशूज दैट हैव मार्ड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ आवर इलेक्शन सो दैट इनफ टाइम इज गिवन टू इंस्टीट्यूट द रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स बिफोर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस। यानी कि 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल बाकी हैं, नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस में अभी टाइम है। तो ये जो एक कमेटी बनाई जाए ये एक टाइम फ्रेम के अंदर इन तमाम मामलात पर किसी नतीजे पर पहुंचे, और उसके ताकि इलेक्शन कमीशन को ऑब्वियसली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे, अमल दरामद होगा, जो चीज़ें रिक्वायर होंगी वो आएंगी, उसके बाद फिर मौका मिल सकेगा। उसके बाद उन्होंने लिखा कि इट इज़ in the interest of the democracy in Pakistan to establish a credible and transparent electoral system and put an end to all the venues that allow for corrupt practices that are eroding our parliamentary democracy. With regards, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो जनाब उन्होंने आखिर में लिखा कि ये पाकिस्तान में जमहूरियत के मुफाद में है कि ऐसी तमाम करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा किया जाए और ऐसे जो मेजर्स लिए जाएं जिनकी वजह से ये करप्ट प्रैक्टिसेस फ्लोरिश ना कर सकें, फल फूल ना सकें। साबिर शाकिर साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और प्रोग्राम के मेज़बान भी हैं, उनसे बात करते हैं। साबिर शाकिर साहब फरमाइएगा, वज़ीर आज़म का बड़ा तफसीली ख़त है और ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि ये इंश्योर किया जाए कि किसी तरीके से ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो सकें, और ये जो कमेटी की तश्कील की बात की गई है ये बड़ा अहम कदम है। जी बिल्कुल, ये कल भी हमने बताया था कि ये गवर्नमेंट इस बारे में अब संजीदगी से आगे बढ़ रही है और एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्लस कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स जितनी भी हैं एक आईनी तरमीम का पैकेज वो लाना चाह रही है, और उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान अब ये चीज़ रिकॉर्ड पे ले आए हैं। इसमें 2-3 बातें इस ख़त से ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1 ये कि स्पीकर को कह दिया गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान अब इनडायरेक्टली ये बात कह रहे हैं कि दीगर पार्लिमानी जमातों के साथ भी बैठने के लिए वो तैयार हैं, और स्पीकर से कहा वो पार्लिमानी कमेटी बनाएं और इन रिफॉर्म्स की पे बातचीत की जाए। इंतखाबी इस्लाहात का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड होंगी, और उसमें दोहरी शरीयत का मामला भी है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाना है। ये सारे मामलात इस कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स में लाना चाह रहे हैं। अच्छा साबिर, ये कहिएगा जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है हमारा, इसमें ऑपोजिशन क्या इस कमेटी का हिस्सा बनेगी? कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है आपको? इसमें देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक साइड पे हो चुकी है कल, और वो वाज़ेह तौर पे उसने कल जो अनाउंस किया है कि वो इस्तीफे नहीं देगी। इसका मतलब है कि वो पार्लियामान में रह के अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, और दीगर जमातों को भी वो ये कह रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज़ क्या डिसाइड करती है, और मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि किसके पास है। क्या मरियम सफदर साहिबा डिसाइड करेंगी या फिर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब डिसाइड करेंगे, ड्राइविंग सीट पे वो बैठेंगे? उस पे भी एक क्वेश्चन है। आने वाले चंद दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स होंगी, जिसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ का भी मुस्तकबिल में उनकी डायरेक्शन भी कुछ क्लियर हो जाएगी। और इस खत में एक और बात भी की गई है, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो एक मुकदमा तैयार किया जा रहा है उसका भी इस खत में जिक्र है, और उसको रिकॉर्ड पे लाया गया है
کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں روکی اور شفاف انتخابات کروانے میں وہ ناکام رہا. اچھا جی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. کاشف عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. کاشف عباسی صاحب، کس طرح سے سم اپ کریں گے آپ یہ جو خط لکھا گیا ہے اور خاص طور پر یہ جو کمیٹی کی تشکیل کی بات کی گئی ہے، کتنا میننگ فل ہے یہ؟ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ خط لکھ تو دیا گیا ہے، لیکن جب تک حالات سیاسی طور پر تھوڑے سے بہتر نہیں ہوتے مجھے اس پہ زیادہ پیش رفت نظر نہیں آتی. حالانکہ اپوزیشن اگر حکومت گرانا بھی چاہتی ہے تو ان کو اور زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اصلاحات کریں، انتخابی اصلاحات کریں، الیکٹورل ریفارمز کریں. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی قومی حکومت بننی بھی ہے تو وہ صرف اس لیے بنے تاکہ جو مسائل ہیں، جو الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے وہ ریفارمز کریں، 3-4 مہینے میں وہ ریفارمز کمپلیٹ ہوں اور اگلا الیکشن ہو جائے اس وقت. یہ مسلم لیگ نون کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. کیا یہ پوزیشن اب بھی برقرار رہے گی کہ اگر وہ اس حکومت کو اگلے 2 مہینے میں گرانا چاہتے ہیں تو اگر حکومت خود ان کو آفر کر رہی ہے اصلاحات کرنے کی ایک اپرچونٹی. لیکن کاشف عباسی صاحب، کل جو کچھ ہوا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے نیچے، اس کے بعد کیا اپوزیشن میں اتنا دم خم ہے کہ وہ حکومت کو گرا سکیں فی الوقت؟ دیکھیں، بسائڈ دا پوائنٹ نا، یہ تو میں تو اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تو پچھلے 4 مہینے سے اس حکومت کو گرانے کی بات کر رہے ہیں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ گرانے کی بات کر رہے تھے اور اس سے پہلے آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر قومی حکومت بنے گی بھی تو اس کو ریفارمز کرنے پڑیں گے تو ریفارمز کر لیں گے اور اس کے بعد الیکشن کرا لیں گے. سو بہتر ہے کہ آپ کو ایک سٹنگ پرائم منسٹر یہ آفر کر رہا ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی موجود ہے، یا بنا لیں اس کمیٹی کو، الیکٹورل ریفارمز کے لیے اسپیشل کمیٹی بنا لیں. اگلے 3 سے 4 مہینے میں وہ اپنی جو تجاویز اور سفارشات ہیں، جو آئینی ترامیم کرنی ہے یا قانون میں تبدیلی کرنی ہے، وہ جمع کرا دے اور ٹیبل کر دے فلور آف دا ہاؤس پہ. اس سے زیادہ بہتری کیا ہوگی کہ وہ اپوزیشن جو اس بات کو رو رہی ہے کہ 2018 کے انتخابات رگ تھے، اس میں دھاندلی ہوئی تھی، ان کو اس شکایت کو دور کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس سے بہتر آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ اب بال آپ کو لگتا ہے کہ اب ہے اپوزیشن کے کورٹ میں. اس خط کے ساتھ ہی اسپیکر صاحب جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دیں گے اور اپوزیشن کو کہیں گے کہ آپ کے سارے تحفظات دور ہو جائیں گے، آپ رکھیں اپنی باتیں. نہیں، بالکل ایبسولوٹلی، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بات تو اپوزیشن کے کورٹ میں آ گئی نا. اب تو اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے. پرائم منسٹر نے کہہ دیا، اسمبلی اسپیکر اس کو روک نہیں سکتا. پوری پارٹی کو اس کے ساتھ اب چلنا ہی چلنا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر پاکستان چیئرمین پارٹی نے کہہ دیا عمران خان صاحب نے کہ آپ ریفارمز کریں. اب اپوزیشن کو فیصلہ کرنا کہ وہ اس حکومت کے ساتھ اس ایک نکاتی ایجنڈے پر بیٹھنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. لیکن کاشف، کل والی ایپیسوڈ کے بعد یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ کسی حد تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ مستعفی نہیں ہونا چاہتی، اور اس کے بعد یعنی وہ حکومت گرانے کے اس میں نہیں ہے، انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن اور دوسری بات یہ کہ چیئرمین سینٹ والے ڈیفیٹ کے بعد پیپلز پارٹی اس جو کمیٹی کا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم کی جائے، اس کا حصہ بن سکتی ہے، اتنی لچک دکھائے گی؟ دیکھیں، اصل مسئلہ مسلم لیگ نون کا ہے، کیونکہ نمبرز مسلم لیگ نون کے پاس ہے. پیپلز پارٹی ریلیونٹ ہو جائے. اگر مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر لے کہ وہ اس پارٹی کا حصہ اس کمیٹی کا حصہ بننا چاہتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ مسلم لیگ نون کو یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا الیکشن چوری ہوا ہے. پیپلز پارٹی کو تو جتنی ان کی بساط ہے، جتنی ان کی میرے دماغ میں کوئی آسان سا لفظ نہیں آ رہا، جتنی ان کی پاور ہے اس حساب سے ان کو سیٹیں مل گئی ہیں قومی اسمبلی میں، اور ان کے پاس سینٹ کی گورنمنٹ نہیں ہے. اس سے زیادہ ان کے پاس، اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتے. نون کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ان کی سیٹیں چوری کی گئی، ان کی سیٹیں لی گئی ہیں. وہ چاہیں گے کہ اگلے الیکشن میں ایسا ماحول ہی نہ بننے دیا جائے، یا جو لوپ ہولز رہ گئے تھے پچھلے الیکشنز میں جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو کور. وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ اینٹی پی ٹی آئی پالیٹکس بھی کر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے ایسا کہ اگلے الیکشن میں اب پیپلز پارٹی سے بھی لڑنا پڑے گا. اچھا، اگر ہم نمبرز گیم کی بات کریں اس وقت تو Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा
Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus kiel ze ODN reznach Disney World zus par an.